السلام علیکم ناظرین، سا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبروں کے ساتھ میں سید احمد۔ تلنگانہ میں مہالکشمی اسکیم کے تحت عوام کو 500 روپے میں گیس سلنڈر کی فراہمی کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ 28 دسمبر سے اس اسکیم پر عمل آوری کا منصوبہ ہے۔ محکمہ سول سپلائز کے حکام کی جانب سے اس کے لیے رہنمائانہ خطوط تیار کیے جا رہے ہیں۔ کتنے صارفین ہیں اور اس اسکیم کے تحت کن افراد کا احاطہ کیا جائے گا اور اس کے لیے سرکاری خزانے پر کتنا بوجھ پڑے گا، اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ریاست میں جملہ 1 کروڑ 20 لاکھ گیس کنکشنز ہے، جن میں سے 70 لاکھ خواتین کے نام پر ہے۔ کانگریس حکومت نے تلنگانہ کے عوام کو خوشخبری سنائی ہے۔ وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ نئے راشن کارڈز کے لیے درخواستیں ماہ کی 28 تاریخ سے قبول کی جائیں گی۔ ریونت ریڈی حکومت نے تلنگانہ کے عوام کو ایک اور خوشخبری سنائی ہے۔ نئے راشن کارڈ کے لیے درخواست دینے کے لیے گرین سگنل دے دیا گیا ہے۔ نئے راشن کارڈ کے لیے اس ماہ کی 28 تاریخ سے درخواست داخل کی جا سکتی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق مقامی سطح پر درخواستیں دینے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ 28 دسمبر سے ہر گاؤں میں گرام سبھا منعقد کی جائے گی، جس میں استفادہ کنندگان کا انتخاب کیا جائے گا۔ نئے راشن کارڈ کے لیے درخواستیں قبول کرنے کے علاوہ یہ موجودہ راشن کارڈوں میں توسیع اور ارکان خاندان کا اضافہ کرنے کی بھی سہولت رہے گی۔ تلنگانہ ریاست میں ان دنوں شدید سردی کی لپیٹ میں ہے، جس سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ آئندہ 3 دن تک سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے۔ ضلع عادل آباد کے نیلورہ گنڈا میں درجہ حرارت 12.3 ڈگری، نرمل ضلع کے پمپا میں 13.1 ڈگری، سدی پیٹ اور دوسرے اضلاع میں زیادہ ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ عوام کی بڑی تعداد صبح کے اوقات میں گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کر رہی ہے۔ ساتھ ہی پارکس میں چہل قدمی کے لیے آنے والوں کی تعداد بھی گھٹ گئی ہے۔ ریاست کے کئی علاقوں میں معمول سے 4 ڈگری کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ درجہ حرارت میں گراوٹ کے نتیجے میں کئی علاقوں میں صبح کے اولین ساعتوں سے ہی کوہر کی ایک گھنی چادر دیکھی جا رہی ہے۔ ملک کے شمالی حصوں سے آ رہی سرد ہواؤں کے نتیجے میں تلنگانہ میں اقل ترین درجہ حرارت میں گراوٹ درج کی گئی ہے۔ کوہر کے سبب صبح کے اوقات میں گاڑی سواروں کو مشکل صورتحال کا سامنا ہے، جو اپنی گاڑیوں کے لائٹس کھول کر گاڑیوں کو چلانے کے لیے مجبور ہے۔ سردی کے موسم میں عموماً کوہر کی گھنی چادر کے نتیجے میں سڑکوں پر راستہ صاف دکھائی نہیں دیتا اور حادثات کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے۔ ضلع عادل آباد میں سردی کے ساتھ ساتھ کوہر بھی زیادہ دیکھی جا رہی ہے۔ عموماً قومی شاہراہوں پر کوہر کے پیش نظر احتیاط کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ ضلع کے ایجنسی علاقوں اور جنگلات سے متصل آبادیوں میں شدید سردی محسوس ہو رہی ہے۔ کئی علاقوں میں صبح 9 بجے تک بھی سورج نظر نہیں آ رہا ہے۔ سردی سے بچے اور معمر خواتین شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ صبح کے اولین ساعتوں سے ہی سرد ہوائیں چل رہی ہے۔ کانگریس حکومت نے سابق BRS دور حکومت میں ریاست کے معاشی صورتحال پر وائٹ پیپر جاری کیا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمکا نے قانون ساز اسمبلی میں 72 صفحات پر مشتمل وائٹ پیپر جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست تلنگانہ، جو کہ سال 2014 میں فاضل آمدنی والی ریاست تھی، اب مقروض ہو چکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ BRS دور حکومت میں ریاست پر قرض کے بوجھ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے مالیاتی شعبے میں بحران پیدا ہو گیا ہے۔ باوجود اس کے کہ ریاست کے وسائل میں اضافہ کرتے ہوئے عوام کو دی گئی 6 گارنٹی اسکیمات پر عمل آوری کے لیے حکومت معاشی چیلنجز کا سامنا کرے گی۔ بھٹی وکرمکا نے مزید کہا ہے کہ سال 2014 میں ریاست پر قرض کا بوجھ 71,060 کروڑ روپے تھا، جو جاریہ معاشی سال 3,90,683 کروڑ تک پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ قرض جات کو شامل کیا گیا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 4 نئے کیسز درج ہوئے ہیں۔ منگل کے دن صحت عامہ کے حکام کی جانب سے 402 افراد کے کووڈ کے ٹیسٹ کیے گئے۔ محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ بلیٹن میں بتایا گیا ہے کہ تلنگانہ میں اس وقت کووڈ کے 9 فعال کیسز ہیں۔ قریب 6 ماہ بعد ریاست میں کووڈ بلیٹن جاری کیا گیا۔
हैदराबाद के पुराने शहर में कत्ल की एक और वारदात पेश आई थी। संतोष नगर में गुज़िश्ता रोज़ दरमियानी शब एक रियल इस्टेट एजेंट पर नामालूम अफराद ने हमला करके इसे कत्ल कर दिया गया, जबकि ये वारदात CCTV कैद में हो गई। तफसीलात के मुताबिक IS सदन पुलिस स्टेशन हदूद में कत्ल की वारदात पेश आई, जिसमें 40 साल तारिक अली कादरी को नामालूम अफराद के गुरोह ने हमला करके कत्ल कर दिया। तारीख में 2012 में मारवती नईम के कत्ल केस में मुबैना तौर पर मुलविस है। गुज़िश्ता रोज़ पीर के दरमियानी शब तारिक अपने घर के सामने बैठा हुआ था कि कुछ नामालूम अफराद मोटरसाइकिलों पर इसके करीब आए और अचानक इस पर हमला कर दिया। हमलावर चाकू और तेज़धार हथियारों से तारिक पर हमला कर दिया। हमले में तारिक की मौके पर ही मौत हो गई। अफराद ख़ानदान जब घर से बाहर आए तो देखा कि सड़क पर तारिक की खून में लुत्पुत लाश पड़ी है। फौरी तौर पर पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। पुलिस ने लाश को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और इस मामले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर